نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلما تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أول الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا الله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله إن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ ابھی آپ نے سورہ آل عمران کی آیت 65 سے 74 تک کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ آیت 65: ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلما تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ آیت 66: ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین۔ آیت 67: ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ آیت 68۔ ان آیتوں کا ترجمہ اس طرح ہے: اے اہل کتاب، ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ توریت و انجیل ان کے بعد ہی اتری ہیں؟ پھر کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ تم وہ ہو جنہوں نے ان باتوں میں جن کا تمہیں کچھ علم تھا جھگڑا کیا۔ پھر ان میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں علم نہیں، اور اللہ کو علم ہے، تم کو علم نہیں۔ نہ ابراہیم یہودی تھے اور نہ عیسائی، ہاں موحد و فرما بردار تھے، مشرکوں میں سے نہ تھے۔ لوگوں میں ابراہیم سے زیادہ قریب وہ ہیں جو آپ کے پیروکار ہیں، اور یہ نبی اور ایمان والے بھی، اور اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 65 سے 68 تک کا۔ اب ان آیتوں کی تفسیر۔ آیت 65: خلیل اللہ کا مذہب کیا تھا؟ مذہب ابراہیم کے بارے میں یہودیوں اور عیسائیوں کی تردید ہے اور اس کی صراحت ہے کہ آپ کا مذہب توحید تھا۔ ابن عباس فرماتے ہیں نجران کے عیسائی علماء اور یہودی علماء مجلس رسالت میں تھے کہ ان میں آپس میں خلیل اللہ کے مذہب کے بارے میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر فرقہ آپ کو اپنا ہم مذہب بتاتا تھا۔ اللہ نے یہ آیت اتار کر فرمایا: ذرا ہوش کے ناخن لو، توریت و انجیل آپ کے بہت بعد کی کتابیں ہیں، پھر بھلا آپ کیسے یہودی یا عیسائی تھے؟ آؤ ہم بتائیں کہ آپ کا کیا مذہب تھا۔ آپ مسلمان تھے اور توحید پر قربان تھے۔ آیت 66 کی تفسیر: جاہلوں کی مذمت جو علماء سے جھگڑا کرتے ہیں۔ اس آیت سے ان جہلہ کی مذمت ثابت ہوئی جو جہالت کے باوجود بلا علم کے علماء سے جھگڑا کرتے ہیں۔
اہل کتاب بھی خلیل اللہ کے بارے میں جاہلانہ جھگڑتے تھے، ان کے پاس کوئی عقلی یا نقلی دلیل نہ تھی۔ اگر یہ اپنے مسائل میں جو باسط محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کے لیے بنائے گئے تھے جھگڑتے تو خیر کوئی بات نہ تھی، مگر یہ تو ایسی بات میں جھگڑے جس سے قطعی بے خبر ہیں۔ اللہ نے ان کے جھگڑے کی مذمت کی اور فرمایا کہ بلا دلیل کے کیوں جھگڑتے ہو، اس کا فیصلہ اس کی طرف کیوں نہیں لے جاتے جو مطلق علام الغیوب ہے اور جسے تمام باتیں معلوم ہیں۔ آیت 67 کی تفسیر، یعنی خلیل اللہ موحد مسلمان تھے، مشرک نہ تھے۔ حنیف وہ شخص ہے جو شرک سے بچ کر توحید کا دامن تھام لے، جیسے خلیل اللہ تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت 135 میں فرمایا، بولے یہودی ہو جاؤ یا عیسائی، راہ پا جاؤ گے۔ آپ کہہ دیں بلکہ ابراہیم کا مذہب اختیار کرو جو موحد تھے اور مشرک نہ تھے۔ آیت 68 کی تفسیر، مذہب خلیل کے پیروکار کون ہیں؟ یعنی سب سے زیادہ اللہ کے خلیل سے قریب وہ ہیں جو آپ کو ماننے والے اور آپ کے دین میں شامل ہیں، یا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے ہیں، یعنی صحابہ کرام، مہاجرین و انصار، تابعین، تبع تابعین اور قیامت تک آنے والے تمام موحد و متبع سنت مسلمان۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی نبی دوست ہوتا ہے، میرے دوست میرے والد خلیل اللہ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، پھر فرمایا، اللہ پر ایمان لانے والوں کا کارساز و دوست اللہ رب العالمین ہے۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، آیت 69۔ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، آیت 70۔ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، آیت 71۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذین انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، آیت 72۔ ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الہدی ہدی اللہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، آیت 73۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، آیت 74۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے، اور بعض اہل کتاب کی تمنا ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور سمجھتے نہیں۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کو کیوں نہیں مانتے حالانکہ تم دل سے ان کے قائل ہو؟ اے اہل کتاب، حق باطل میں کیوں ملا رہے ہو اور کیوں حق چھپا رہے ہو حالانکہ تمہیں علم ہے؟ اہل کتاب میں سے ایک گروہ بولا، مسلمانوں پر جو کچھ اترا ہے اسے صبح کو تو مان لو اور شام کو انکار کر دو تاکہ لوگ اسلام سے پھر جائیں، اور اسی کی یقین کرو جو تمہارے دین کا پیروکار ہے۔ کہہ دیجئے حقیقی ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی یقین نہ کرو کہ کسی کو اس علم کے مثل دیا جائے جو تمہیں دیا گیا ہے، وہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑیں گے۔ کہہ دیجئے فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے دے، اور اللہ گنجائش والا اور بڑے علم والا ہے۔ وہ جسے چاہے اپنی رحمت سے مخصوص فرما دے، اور اللہ بڑے زبردست فضل والا ہے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 69 سے 74 تک کی آیتوں کا۔ اب ان آیتوں کی آیت وار تفسیر۔ آیت 69، یہودی مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں، یعنی یہودی مسلمانوں سے جلتے ہیں اور ارزاح حسد انہیں گمراہ کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، لیکن حسد کا وبال انہی پر پڑے گا، ان کی کوششیں رائیگاں جائیں گی، اور حسد و بغض کے بد نتائج انہی کے گلوں کے ہار ہوں گے، اگرچہ وہ یہ بد نتائج سمجھنے سے قاصر ہیں۔
آیت 70 اور 71 کی تفسیر۔ اس آیت میں بھی اہل کتاب کی برائی ہے کہ جان بوجھ کر قرآن کو کیوں نہیں مانتے اور رحمت للعالمین پر کیوں ایمان نہیں لاتے اور آپ کی بشارتیں کیوں چھپاتے ہیں۔ آیت 72 کی تفسیر۔ یہودیوں کی مکاری۔ یہودی صبح کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے اور شام کو اپنا کفر ظاہر کر دیتے۔ یہ ان کی مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے کی ایک چال تھی تاکہ مسلمان ان کی دیکھا دیکھی اسلام سے پھر جائیں اور یہ خیال کریں کہ آخر کچھ تو بات ہے جو یہ بڑے بڑے سمجھدار عالم اسلام سے پھرے جا رہے ہیں۔ ابن عباس اور فرماتے ہیں یہودیوں نے مسلمانوں کو پھانسنے کے لیے یہ دام فریب بچھایا تھا کہ جب مسلمانوں سے ملو تو صبح کو ایمان لا کر شام کو اپنی نماز آپ پڑھو۔ مسلمان سوچیں گے کہ اہل کتاب ہم سے زیادہ سمجھ بوجھ والے ہیں، کوئی تو بات ہے جو یہ اسلام سے پھر گئے۔ آیت 73 کی تفسیر۔ مسلمانوں کی طرف سے یہودیوں کے دلوں میں چور، یعنی اپنے ہم مذہب رفقا سے مطمئن رہو، انہی پر بھروسہ رکھو اور اپنے پاس والا علم مسلمانوں پر ظاہر نہ ہونے دو، ورنہ وہ اس پر آگاہ ہو کر قیامت کے دن تمہارے خلاف دلائل پیش کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہدایت اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ اللہ مومنوں کے دل ایمان کامل اور روشن آیات قرآن سے اور محکم و غالب برہان سے جگمگا دے گا۔ گو تم ان سے اللہ کے نبی کی وہ بشارتیں چھپا لو جو تمہاری کتابوں میں موجود ہیں اور جنہیں تم نے سابق انبیاء سے نقل بھی کیا ہے۔ اہل کتاب یہ بھی کہتے تھے کہ مسلمانوں کو اپنا علم نہ بتاؤ ورنہ وہ اسے سیکھ کر تمہاری برابری کرنے لگیں گے، تم سے ممتاز ہو جائیں گے اور اللہ کے ہاں تمہیں قائل کر دیں گے اور تمہاری کتابوں سے تمہیں الزام بھی دینے لگیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا فضل اللہ کے اختیار میں ہے اور تمام چیزوں پر اللہ ہی کا تصرف ہے۔ اللہ جسے چاہے اپنے علم و فضل سے مالا مال فرما دے، کیونکہ دینے لینے والا اللہ ہی ہے، تم نہیں۔ اگر تم اپنا علم مسلمانوں کو نہ بتاؤ گے تو ان کا کیا بگڑے گا؟ اللہ انہیں مطلع فرما دے گا۔ اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے، اس کے دل کی روشنی بجھا دے، دلوں پر مہر لگا دے اور آنکھوں پر پردے ڈال دے۔ اللہ کا ہر کام حکمت سے لبریز ہے اور اللہ بڑی وسعت والا ہے اور غیر محدود علم والا ہے۔ آیت 74 کی تفسیر۔ مسلمانوں تم پر اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے تمہارے پاس اشرف الانبیاء بھیجا جو سب سے افضل ہیں اور ایسی شریعت عطا فرمائی جو کمال و بہتری میں لاسانی ہے۔ اللہ اپنے مخصوص فضل سے جسے چاہے نوازے، اللہ عظیم فضل والا ہے۔ یہ تھا سورہ آل عمران کی آیت 65 سے 74 تک کی آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔